24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہنور علی خان اور میں ہوں ذیشان ملک۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانے بلٹن کا آغاز کریں گے۔ رانی پور کی حویلی میں بدترین زیادتی کے بعد قتل فاطمہ کیس میں بڑا انکشاف ہوا ہے۔ فاطمہ کا ڈی این اے سید اسد شاہ جیلانی سے میچ کر گیا۔ سندھ کے نگران وزیر برائے قانون و انسانی حقوق عمر سمرو نے انکشاف کیا ہے کہ فاطمہ کا ڈی این اے سید اسد شاہ جیلانی سے میچ کر گیا ہے۔ محکمہ صحت سندھ کے افسران نے سیمپل تباہ کر دیے تھے، پنجاب سے ٹیسٹ کرانے پر ڈی این اے میچ کر گیا ہے۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندے جاوید قائم خانی سے۔ جاوید، بتائے گا اس بڑے انکشاف کے حوالے سے۔ میں جو ہے وہ اسپیچ کرتے ہوئے جو انسانی حقوق کے اور نگراں وزیر قانون بھی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ متعدد جو ہے وہ بریفنگز کے اندر موجود رہے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے بریفنگ کے اندر یہ بھی کہا کہ کچے کے علاقے یعنی کہ جو سندھ کے دور دراز کے علاقے جیسے رانی پور اور اس کے ساتھ سے جو کچا علاقہ خیرپور کا اور دیگر شروع ہوتا ہے، ان تمام کے حالات کے حوالے سے بھی اپنی بریفنگ میں بتایا، اور یہ اہم انکشاف کیا کہ اسد شاہ کے جو سیمپل ہیں وہ فاطمہ کے ڈی این اے سے میچ نہیں کر رہے تھے، جس میں محکمہ صحت کے افسران کے تعلقات تھے۔ اسد شاہ کے پیر کے ساتھ تعلقات ہونے کے باعث جو ہے وہ اس کیس کو جو ہے خراب کیا گیا اور سیمپل جو ہے اسے تباہ کر دیا گیا تھا، لیکن پنجاب لیبارٹریز سے جو ہے وہ سیمپلز بھجوائے گئے۔ اس کے بعد وہاں سے ڈی این اے کا جو رپورٹ آئی ہے وہ میچ کر دی ہے، بڑا انکشاف کیا ہے۔ پیر جو ہے وہ گرفتار تھا اس کے اندر، اب یہ ثابت ہو گیا کہ ڈی این اے میچ کر کے بہمانہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ 13 اگست کا واقعہ ہے جس دن جو ہے وہ حالت مرگ میں جو ہے وہ حویلی سے اطلاع دی گئی تھی۔ احمد علی بروڑو جو گاؤں ہے رانی پور کے قریب، وہاں کی بچی رہائشی تھی اور اپنی والدہ شبانہ جو ہے وہ انہیں یہاں پر چھوڑ کے گئی تھی پیر کی حویلی پہ، اور جبرن جو ہے وہ زبردستی بچی کو رکھا گیا تھا پیر اور ان کی اہلیہ جو ہنا صاحبہ ہیں ان کی جانب سے، اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ کہہ کر رکھا گیا تھا کہ بچوں کے ساتھ کھیلے گی، ہم عمر ہیں فاطمہ کی، تو اس لیے فاطمہ کو چھوڑا جائے تاکہ بچوں کے ساتھ جو ہے وقت گزارے اور یہاں پر اس کی تربیت بھی بہتر ہوگی بچوں کے ساتھ، لیکن اس کے برعکس بہمانہ تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا تھا، اور یہ بات واضح ہوئی تھی کہ تشدد سے جو موت واقع ہوئی ہے اس سے کچھ قبل وقت جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ بھی بنایا گیا، جس کی تصدیق کے لیے جو ہے وہ سیمپل لیے گئے تھے، اور لاش جب تدفین اس کی گئی تھی اس وقت ان کے قریبی رشتہ دار جو ہے وہ حسن برو، ان کے مطابق محمد حسن کا کہنا ہے کہ وہی لاش کو جو ہے وہ موٹر سائیکل پر حویلی پہنچے تھے، وہاں سے لے کر آئے تھے، اور اس کے بعد جب اگلی صبح ان کو تدفین کی گئی تھی تو جسم کے اوپر واضح طور پر جو ہے تشدد کے نشانات تھے، گلے پر جو ہے وہ نشان تھے تشدد کے، اس کے ساتھ ساتھ ایک بازو جو ہے وہ فریکچر تھا۔ جب تدفین کی گئی دعائیاں دی گئی حکام کے سامنے، اور جو صحافی برادری ہے وہاں کے، اور اس کے علاوہ جو فلاحی کام تنظیمیں ہیں اس کی تمام کے سامنے اور پولیس حکام کے سامنے جو ہے وہ دعائیاں دی گئی، لیکن نہ ہی کوئی ایف آئی آر درج کی گئی، نہ ہی انہیں انصاف فراہم کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر فوٹیجز وائرل ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کیس نے جو ہے طول اختیار کیا۔ اس کے بعد جب یہ گمبھیر ہوا تو وہاں کے جو روہیل خوسو ایس ایس پی رانی پور خیرپور ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ دوبارہ پولیس کو بھیجا گیا ان کی والدہ اور ان کے اہل خانہ کے پاس، اس کے بعد بھی مقدمہ درج ہوا، لیکن اس میں جو پیش رفت ہوئی ہے فاطمہ کیس میں بڑا انکشاف ہوا ہے۔ فاطمہ کا ڈی این اے سید اسد شاہ جیلانی سے میچ کر گیا ہے۔ بہت شکریہ جاوید، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ نون لیگ سلیکٹ ہونے میں ایکسپرٹ ہے، نون لیگ کا رابطہ کسی سلیکشن کمیٹی سے ہوگا، ہم نے سلیکشن کمیٹی کے لیے کبھی سفارش نہیں کی، ہمارا رابطہ عوام سے ہے، بلاول بھٹو کے تاک تاک کر نشانے۔ کہا اگلا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ جیالہ ہوگا، ووٹ کی طاقت سے وفاق میں بھی حکومت بنائیں گے، لیول پلینگ فیلڈ نہ ملی تب بھی پیپلز پارٹی جیتے گی۔ ہمارا رابطہ عوام سے ہے، ان کا رابطہ کسی سلیکشن کمیٹی سے ہونا ہے، ویسے سلیکٹ ہونے میں ایکسپرٹس ہے۔ ہمارا تو ہم نے کبھی یہ نہیں سفارش کی کہ ہمیں سلیکٹ کریں۔ آپ کی ووٹ کی وجہ سے، آپ کی ساتھ کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ہم وفاقی حکومت بھی بنائیں گے، اور یہ پہلی بار ہوگا جب جیالہ میئر ہوگا، جیالہ سی ایم ہوگا اور جیالہ وزیر اعظم بھی ہوگا۔ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی الیکشن پہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا ہے، مگر لیول پلینگ فیلڈ ہو یا نہ ہو، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی الیکشن جیتے گی۔
افغان حکومت دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہی ہے. دہشت گرد افغان سرزمین استعمال کرتے ہیں، واضح ثبوت سامنے آ چکے. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی اہم نیوز کانفرنس. کہا افغان عبوری حکومت کے قیام کے بعد پاکستان میں دہشت گردی 60% بڑھی. افغانستان کو پاکستان یا ٹی ٹی پی میں سے کسی ایک کو چننے کا کہا گیا. افغانستان میں عبوری حکومت کے قیام کے بعد ہمیں یہ کبھی امید تھی کہ افغانستان میں دیرپا امن قائم ہوگا. باہمی تعاون سے دونوں ریاستیں ترقی اور خوشحالی کی نئی راہیں استوار کریں گی. افغان عبوری حکومت کی بارہا یقین دہانیوں کے باوجود پاکستان مخالف دہشت گرد گروہوں کے خلاف کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، بلکہ چند مواقع پر تو دہشت گردوں کی سہولت کاری کے واضح ثبوت بھی سامنے آئے. لیکن بدقسمتی سے عبوری افغان حکومت کے قیام کے بعد سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں 60% اور خودکش حملوں میں 500% اضافہ ہوا ہے. پاکستان میں ایک بڑی تعداد میں غیر ملکی افراد غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، جن میں اکثریت افغان شہریوں کی ہے. دہشت گردی اور مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث اکثر افراد کا تعلق انہی غیر قانونی تاریک وطن سے ہے. افغان عبوری حکومت کو پاکستان کے شدید تحفظات سے آگاہ کرتے ہوئے پاکستان یا تحریک طالبان پاکستان میں سے ایک کو چننے کا 2 ٹوک اندیا دیا. شہداء کے لواحقین نے فوجی عدالتوں کی فوری بحالی کا مطالبہ کر دیا. سپریم کورٹ جانے کا اعلان. کہتے ہیں کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ ملکی سلامتی کا ضامن ہے. فوجی عدالتوں کی بندش انتشاریوں اور بلوائیوں کی سہولت کاری ہے. کلبھوشن کیس کے تناظر میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ بحال کیا جائے. لواحقین کی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے سیکشن 21D کے حوالے سے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل. تفصیلات فرزانہ صدیق کی اس رپورٹ میں. پاکستان بھر کے شہداء کے لواحقین فوجی عدالتوں کی بحالی کے لیے یک زبان ہو گئے. گلگت بلتستان سمیت ملک بھر سے شہداء کے لواحقین کہتے ہیں سپریم کورٹ ملک و قوم کی سلامتی کے ضامن کے طور پر اس ایکٹ کو دوبارہ بحال کرے. نوابزادہ جمال رئیسانی اسلام آباد پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بولے سپریم کورٹ کے فیصلے سے شہداء کے لواحقین کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دیگر مقررین کا کہنا تھا ملٹری کورٹس کی بندش بلوائیوں اور دہشت گردوں کی سہولت کا باعث بن سکتا ہے. کلبھوشن جادیو سمیت ملک دشمنوں کے مقدمات ان عدالتوں میں چل رہے ہیں. لواحقین نے پیر کو سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا بھی کہہ دیا. ملٹری کورٹ کو الاؤ کریں. جو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے اس سے شہداء کے لواحقین کو دکھ اور رنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اپیل کرتا ہوں کہ آپ ملٹری کورٹس کو دوبارہ بحال کرے، ورنہ یہ شہید شہداء کے خون کے ساتھ مذاق ہوگا. شہداء کے لواحقین نے پریس کانفرنس کے بعد احتجاج بھی ریکارڈ کروایا. شہداء کے حق میں نعرے بھی لگائے گئے. شہداء کے لواحقین کا کہنا تھا کہ شہداء کی قربانیوں کی بدولت ہی ملک میں امن و امان قائم ہے. شہداء کے خون سے رنگے ہاتھوں کو کیسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ مطالبات مانے جائیں. فوجی عدالتیں بحال کی جائیں تاکہ دہشت گردوں کو تقویت نہ ملے. جتنے بھی شہداء ہیں ان کی فیملی کو سپورٹ کیا جائے. دہشت گردوں کا جو ٹرائل ہے ان کو جو ہے آپ جو ہے فوجی عدالتوں میں ہی چلائیں. لواحقین کا مزید کہنا تھا کہ BLA جیسی دہشت گرد تنظیموں کو کھلی چھوٹ کیوں دی جا رہی ہے؟ دہشت گردی کی گلوبل رینکنگ میں جائیں تو پاکستان متاثرین میں سرے فہرست ہے. ہم اپنے شہداء کے بچوں اور خاندانوں کو کیا جواب دیں گے؟ کیمرہ مین نئی ملک کے ساتھ فرزانہ صدیق، 24 نیوز، اسلام آباد. سپریم کورٹ میں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف زمین پر قبضے کا کیس. درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ فیض حمید کے حکم پر اس کے گھر اور دفتر پر 2017 میں چھاپا مارا گیا. سامان اور ہاؤسنگ سوسائٹی کا ریکارڈ چوری کر لیا گیا. چھاپے کے بعد مجھے اور میرے 5 ساتھیوں کو پکڑ لیا گیا. مقصد سوسائٹی کا کنٹرول حاصل کرنا تھا. سپریم کورٹ نے سابق DG ISI فیض حمید کے خلاف دائر درخواست نمٹا دی. وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی عوام کی خدمت میں پیش. پنجاب میں اسموک کے تدارک کے لیے اہم اقدامات. اسموک والے علاقوں میں دفعہ 144 نافذ ہے. سید محسن نقوی نے واضح کر دیا کہ اگلے 4 روز اسموک کے حوالے سے بہت اہم ہے. عوام آئندہ 4 دن گھروں میں رہیں. پنجاب میں اسموک کا راج، ماحولیاتی آلودگی سے شدید مشکلات کا سامنا. وزیر اعلیٰ پنجاب عوام کی خدمت میں پیش. اگلے 4 روز اسموک کے حوالے سے بہت اہم ہیں. محسن نقوی نے عوام سے درخواست کر دی کہ وہ آئندہ 4 دن تک گھروں میں رہیں. جمعہ، ہفتہ، اتوار کو سختی کریں گے. اسموک والے علاقوں میں دفعہ 144 نافذ ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے واضح کر دیا کہ سڑکوں پر جس قدر ٹریفک کی روانی کم ہوگی، صورتحال بہتر بنانے میں مدد ملے گی. 4 دن وہ امپورٹنٹ ہیں. کل کا دن تو ہم اتنا کیونکہ یوم اقبال ہے تو ہم اتنی سختی نہیں کریں گے، لیکن جمعہ، ہفتہ، اتوار بہت سختی ہوئے گی.
اور لوگوں کو ہم باہر نکلنے 144 لگا ہے تو ہم نکلنے کی اجازت نہیں دیں گے. لاہور میں کوریڈور پروجیکٹ بند روڈ کا دورہ کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے بتایا کہ بند روڈ کوریڈور کا 27% کام مکمل ہو چکا ہے. کوشش کر رہے ہیں کہ پنجاب میں زیادہ سے زیادہ منصوبے مکمل کیے جائیں. بند روڈ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اس کا پروجیکٹ تقریباً 1 ماہ ہو گیا شروع ہوئے ہوئے اور 27% کام اس کا اب تک ہو چکا ہے اور انشاءاللہ تعالی اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو 31 جنوری تک یہ کوشش کریں گے کمپلیٹ کرنے کی. آلدو اس کا ٹائم زیادہ ہے کرنے کا لیکن ٹرائی کریں گے کہ ہم جلدی کر لیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے گورنر اسٹیٹ بینک سے رابطہ کیا. فیصلہ کیا کہ پنجاب کے 8 اضلاع میں جمعرات جمعہ اور ہفتہ کو بینک بند رہیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب عوام کی خدمت کے لیے مسلسل متحرک. ماڈل ٹاؤن لاہور میں ٹاٹ والے سرکاری اسکول کی سنی گئی. جونیئر ماڈل ہائی اسکول ماڈل ٹاؤن کے مسائل حل ہو گئے. نیا فرنیچر آ گیا. صفائی میں بہتری. اسکول اور کلاس رومز میں پینٹ ہو گیا. لائٹس اور پنکھے لگ گئے. کھڑکیوں کے شیشے اور جالیاں بھی لگ گئیں. صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعلیٰ دوسری بار اسکول پہنچے تو بچوں نے بے حد خوشی کا اظہار کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے سروسز ہسپتال لاہور کا اچانک دورہ کیا. سید محسن نقوی نے ایمرجنسی میں مریضوں سے دستیاب سہولتوں کا پوچھا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے سروسز ہسپتال کے زیر تعمیر بلاکس کا دورہ کیا. پارکنگ اور بیسمنٹ میں گندگی کے ڈھیر دیکھ کر شدید برہمی کا اظہار کیا. سید محسن نقوی نے MS کو فوری صفائی کرانے کا حکم دیا. سیکرٹری صحت، سیکرٹری CNW اور دیگر حکام وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ تھے.